سورہ آل عمران آیت نمبر 166۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی جس دن کے دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، مد مقابل ہوئیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ مصیبت کا پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وجہ سے بھی تھا تاکہ ایمان والوں کو جدا کر دیں، ممتاز کر دیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس وجہ سے بھی تاکہ منافقین کو بھی ممتاز کر دیں، جدا کر دیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ تم آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم دفاع ہی کر لو۔ قالوا لو نعلم قتالا، وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی کو جانتے لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، پیروی کرتے، تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں وہ جو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے متعلق گفتگو چل رہی۔ غزوہ احد کے اندر کیا حالات، کیا واقعات پیش آئے۔ مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر وہ فتح ایک طرح سے شکست میں تبدیل ہوئی، تو اس شکست کے کیا وجوہات، کیا اسباب کچھ بیان ہوئے، کچھ اللہ تبارک و تعالی مزید کل کے درس میں بھی بیان کیے تھے، آج بھی کیا ہے بیان ہو رہے ہیں۔ کل بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا جو تمہیں مصیبت یہ پہنچی ہے نا کہ شکست کی شکل میں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت اور کئیوں بہت سو کی زخمی ہونے کی یہ جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کی وجہ سے ہے۔ اور وہ بتا دیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتی طور پر نافرمانی ہوئی، حکم کی عدولی ہوئی، تو آج اللہ تبارک و تعالی مزید اس کو بیان فرما رہے ہیں۔
فرما رہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، کہ اہل ایمان کو جو اس دن جو مصیبت اٹھانی پڑی کہ مسلمانوں کے 70 افراد شہید اور 70 ہی جناب زخمی ہو گئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ سے کیا ہے نکل گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو فرمایا فبإذن اللہ، یہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اس نے اقوام عالم کی تقدیر لکھ رکھی ہے، وہ اس کے علم میں ہے کہ قیامت تک، قیامت کے ما بعد اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سارا کا سارا اس کے علم میں ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کس نے کیا کرنا کس نے کیا نہیں کرنا، کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر ہے، علم قدرت کے اندر ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، ایسا کیا ہے ہونا ہی، جب ایسا ہونا ہی تھا تو اب اس کے اوپر تمہیں اتنا پریشان ہونا اور اتنا تمہیں کیا کہتے ہیں ہمت کا چھوڑ دینا یا افسردہ ہونا، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے فبإذن اللہ۔ اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اور اس وجہ سے بھی یہ شکست ہوئی ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جدا کر دیں، اہل ایمان کو جدا کر دیں، اور اسی طریقے سے منافقین کو بھی کیا کر دیں، ممتاز اور جدا کر دیں، الگ کر دیں۔ محترم سامعین کرام، علم یعلم اس کا معنی ویسے تو جاننا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کا لفظی اعتبار سے معنی کریں تو یہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جان لے۔ لیکن یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہے ہی ہے، یہ کوئی ایسا، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ دوسروں کو ان کے ایمان اور ان کے کفر کا ظاہر کرنا، یہ بتلانا مقصود ہے تاکہ دوسرے بھی جان لیں۔ آپ حضرات کے علم میں مثال کے طور پر دنیا کے اندر ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے احباب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب وہ گھل مل کر رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ان میں سے کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے، کون ہمارے ساتھ وفادار ہے کون وفادار نہیں ہے، کون ہمارا ساتھ دینے والا ہے اور کون جناب آنکھیں چرانے والا ہے، یہ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوا، یہ تو جانچ پڑتال سے کیا ہے پتہ چلتا ہے، جانچ پڑتال سے کیا ہے پتہ چلتا ہے، موقع کے اوپر جب کوئی انسان کو ضرورت پڑتی تو پھر پتہ چلتا ہے، جب انسان کا پالا پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ بات ارشاد فرما رہے کہ اس وقت جو مومنین مخلصین تھے وہ کون سے ہیں، ان کو بھی الگ کرنا ہے اور منافقین کو بھی کیا کرنا ہے، الگ کرنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے یہ منافقین ہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ جو منافقین تھے یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بڑے گھل مل کر رہتے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنا، اور جناب اعلیٰ نماز کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، صف اولیٰ کا اہتمام، اور کیا کہتے ہیں ایسی باتیں کرنا کہ جس سے انسان کا دل کیا ہے موہ لیا جائے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ صرف باتوں سے تو کام نہیں چلتا نا، حقیقتاً پتہ چلتا ہے کہ مجنون کون ہے اور خون دینے والے کون ہیں اور چوری کھانے والے کون ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو مخلصین ایمان والے ہیں ان کو بھی خالص کر دیں کہ یہ حقیقتاً ایمان والے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ صرف اور صرف منافقین خالی خولی باتیں کرنے والے ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی یہ شکست کا اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جس وقت مسلمان غزوہ احد کے لیے نکل رہے تھے تو آگے چل کر کفار تو پہلے ہی یہ منافقین کا ایک گروہ پہلے ہی جناب اللہ کیا ہے الگ سے ہو گیا، کہ یہ جناب 300 افراد پہلے سے الگ سے ہو گئے۔ غزوہ احد بعض روایات کے مطابق غزوہ احد میں پہنچنے سے پہلے ہی الگ ہو گئے، اور بعض روایات میں کہ پہنچنے کے بعد کیا ہے الگ ہوئے۔ جنہوں نے کہا کہ پہلے الگ ہو گئے تو نے کہا کہ ہم نے تو یوں کہا تھا، ایسا کہا تھا، ہماری بات مانی نہیں گئی، تو ہم کیوں اس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، اپنی جان کو مروائیں، یہ ایسا نہیں ہے۔
اور بعد نے کہا کہ پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی دشمنی نہیں، کس سے لڑیں گے، پہاڑوں کے ساتھ ہم نے سر ٹکرانا ہے؟ یا جس وقت دشمن آ گیا تو انہوں نے کہا جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ لڑائی تو ہمیشہ اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو اپنے پلے کا ہو، یہاں پر یہ لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، اپنے آپ کو منہ کے موت میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے کہ جناب ادھر دیکھو کتنے افراد ہیں، چند سو افراد، ہزار ہے، اور اپنے مد مقابل جو دشمن ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے، ان کے پاس ہر طرح کا کیل کانٹے سے لیس ہیں، سامان حرب ضرب و حرب سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ادھر کچھ اور نہیں۔ یہ تو لڑائی تو نہیں ہے، لڑائی تو کم از کم برابر کی ہوتی ہے، ہم پلہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح ان کا نفاق کا پردہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کارناموں سے ان کی چیزیں چاک کرے دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی تم آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، تم بڑے وہ اپنے ایمان کا اور اپنے مخلص ہونے کا وہ منہ سے اقرار کرتے تھے کہ ہم یوں ہیں اور ایسے، آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، چلو آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، شہادت کی موت ہے سب کچھ ہے، اور اگر نہیں لڑتے تو کم از کم اتنا کرو، ادفعوا، دفاع تو کر لو نا، دفاع تو کر لو۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کی قوت کیا ہے، افراد کثیر ہوں، تعداد زیادہ ہو تو اگلا بندہ بھی تو کہتے ہیں یار یہ تو تعداد میں زیادہ ہے، ایک آدمی جیسے ہمارا اردو کے اندر بھی موقع ہے، ایک آدمی ایک ہوتا ہے، 2 آدمی 11 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تمہاری وجہ سے افراد زیادہ ہوں گے تو دشمن کے اوپر کثرت کا ایک رعب پڑ جائے گا، کم از کم دفاع تو کر لو۔ اب آپ حضرات کے علم میں کہ لڑائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جناب اقدامی جہاد ہوتا ہے اور ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے، ایک ڈیفنس ہوتا ہے دفاع کرنا، اور ایک ایفنس ہوتا ہے، ایفنس وار ہوتا ہے آگے بڑھ کر پہل کرنا۔ تو فرمایا کہ اول تو یہ ہے کہ تم ایفنس کرو، آگے چل کر پہل کرو، لڑائی کرو، لڑتے ہیں نہیں تو کم از کم اپنی جان کو تو بچاؤ نا، دشمن کے مقابلے میں دفاع تو کرو، اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرو نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک یہ کرو۔ اب انہوں نے کیا کہا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم قتال کو جانتے تو ہم اتباع کرتے۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، نمبر ایک معنی کہ بھئی ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہمیں کوئی لڑائی کوئی ہوتی تو ہم لڑائی میں ضرور شریک ہوتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کوئی طریقے کی، سلیقے کی، کوئی ڈھب کی، کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم ضرور شریک ہوتے۔ یہ تو لڑائی تو نہیں، تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، یہ تو اپنے آپ کو جناب اللہ وہ کنویں کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو موت کی وادی کے اندر چھلانگ لگانا، لڑائی تھوڑی ہے۔ کہاں جناب اللہ 3000 افراد اور کہاں 1000، کہاں جناب ان کے پاس ہر طرح کے تیر تلوار کانٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ سامان حرب ان کے پاس موجود، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی مقابلہ ہوتا، ٹکر کا مقابلہ ہوتا تو ہم ضرور جناب اللہ تمہارا اتباع کرتے، یہ تو سیدھی سیدھی کیا خودکشی۔ تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بات کے اوپر 2 ٹوک انداز میں کیا ہے فیصلہ دینا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے بنسبت۔ پہلے تو جناب اللہ وہ ڈھکی چھپی تھی نا کوئی باتیں، اب تو انہوں نے کھلا کر اس کا کیا کر دیا، اظہار کر دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، انہوں نے اپنے منہ سے اس بات کا کیا کر دیا، اظہار کر دیا، خود کہتے ہیں لڑائی تھوڑی ہے، ہم تو نہیں لڑتے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، گویا کہ عملی طور پر بھی وہ میدان سے کیا ہے پیچھے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس دن ان کا نفاق کھلا کر سامنے آ گیا، یہ ایمان کے قریب نہیں تھے، یہ کفر کے قریب تھے، ان کی یہ ساری باتیں مسلمانوں والی نہیں، یہ کفریہ ہیں سارے۔ فرمایا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے منہ سے باتیں کر رہے ہیں نا، دل کے اندر کچھ اور پلان ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ختم ہو جائے، مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے، کفار ان پر غالب آ جائیں اور ہم جناب ان سے دور ہو جائے، یہ ہو جائے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور ہم جناب دوبارہ وہ کفار کے ساتھ مل ملا کر اپنی منمانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ان کا پلان تو یہ ہے
یہ دل کے اندر اپنے اس چیز کا اظہار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا اظہار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو کیا ہے خوب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ تو دنیا کے سامنے تو چھپا سکتے ہیں. دنیا کے اندر مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کوئی بات گیا تو میرے ساتھ وہ نہیں آیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو اصل دل کا تو پتہ نا، کہ مجھے پتہ کہ یار اس کو پھینٹا پڑتا اچھا تھا، اس کو مار پڑتی، اس کا نقصان ہوتا اچھا تھا، لیکن ہم اوپر سے ہم کہتے ہیں یار نہیں یہ بات نہیں ہے اللہ کے بندے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا. ہم اپنی لاجک اور یہ بات بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو منہ سے کہہ رہے ہیں نا وہ تو ایسے خالی خولی باتیں ہیں. دل کے اندر جو ان کا وہ بغض اور نفاق اور یہ چھپا ہوا ہے نا، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چیزیں چھپا کر رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. آدمی کے سامنے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تو یہ چیزیں نہیں چھپا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، وہ تو چھپے ہوئے بھیدوں کو، چھپے ہوئے رازوں کو بھی کیا ہے بخوبی جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی مشیت تھی، یوں شکست ہونی تھی، اور اس شکست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو آشکارا کرنا تھا کہ جو مخلصین ہیں وہ مخلص ہو کے سامنے آ جائیں، اور جو منافقین ہیں ان کا نفاق سامنے آ جائے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے یہ خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اسلام کے لیے آسین کے سانپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.